شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، بھارت میں جلاد جب ایک حافظ قرآن کی گردن اڑانے لگا تو اچانک ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ تمام ہندو کانپ کر رہ گئے۔ آخر حافظ قرآن کو کس بنا پر قتل کیا جانا تھا اور جلاد حافظ قرآن کو کیوں قتل نہ کر سکا؟ یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور اس قیمتی معلومات کو دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً 90 سال قبل بھارتی ریاست راجستھان کے گاؤں میں ایک مسلم گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام احمد رکھا گیا۔ یہ بچہ شکل و صورت میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ ماں باپ نے اس کی پیدائش پر ہی فیصلہ کر لیا کہ احمد کو قرآن کا حافظ بنایا جائے گا۔ دوستو، بچپن کے دن گزرنے لگے۔ جب احمد ذرا سمجھدار ہوا تو ماں باپ نے اسے دینی تعلیمات کی جانب راغب کرنا شروع کر دیا اور بچپن سے ہی اسے دین اسلام سے لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتا اور قرآن حفظ کرنے کے لیے قریب کے مدرسے جاتا۔ ماں باپ کا فرما بردار احمد دیکھتے ہی دیکھتے حافظ قرآن بن گیا۔ 10 سالہ احمد نے جب قرآن حفظ کیا تو اس کے والدین انتہائی خوش تھے، مگر اہل علاقہ جن کی اکثریت ہندو تھی وہ احمد کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ احمد کو اللہ پاک نے انتہائی پرسوز آواز سے نوازا تھا، جبکہ احمد حافظ قرآن بھی بن چکا تھا اور اس کی تلاوت کے چرچے پورے راجستھان میں پھیلنے لگے تھے۔ دور دراز سے قاری و مفتی حضرات احمد کے گھر آتے اس کی لطیف آواز میں قرآن کریم کی تلاوت سن سکیں۔ دوستو، یہاں سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ چند ہندو گھرانے بھی احمد کی پرسوز آواز سے متاثر ہوئے اور انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے علاقے کے ہندو پنڈت احمد اور اس کے والدین کے خلاف ہو گئے اور ان کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جانے لگا۔ ایک دن احمد نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر جا رہا تھا کہ اچانک چند ہندوؤں نے اسے گھیر لیا اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے۔ الزام تراشی کرتے ہوئے یہ ہندو اسے مارنے پیٹنے لگے اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ احمد، جو کہ بظاہر ایک اچھا مسلمان ہے، وہ ایک چور ہے۔ اس مقصد کے لیے گاؤں کے سردار راج گوپال کو بھی ساتھ ملا لیا گیا اور اس نے پورے گاؤں کے سامنے احمد کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ مقررہ دن احمد کو پنڈال میں لایا گیا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی، مگر ہندو انتہا پسند نفرت کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ یہ بھول چکے تھے کہ ایک معصوم حافظ قرآن پر الزام لگانا کتنا بڑا گناہ ہے جس پر اللہ کا قہر نازل ہو سکتا ہے۔ احمد ایک طرف اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہا تھا اور دوسری طرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب عظیم سے مدد مانگ ہی رہا تھا کہ اسی دوران ایک ہندو پنڈت نے مجمع سے کہا کہ دیکھو، جو اس مسلمان لڑکے نے گاؤں کے سردار کے گھر چوری کی ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اس لیے اس مسلمان لڑکے کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ سردار، جو کہ ہندوؤں کے اس منصوبے میں شامل تھا، وہ بھی پھر سے بول پڑا کہ آؤ اس منحوس لڑکے کو فوراً ختم کر دو، اس سے پہلے کہ یہ پورے گاؤں کو لوٹ لے۔ یہ سنتے ہی جلاد کو بلایا گیا اور احمد کی گردن اڑانے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، احمد نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ہندو پنڈتوں، گاؤں کے سردار اور تمام افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، میں تو ہر وقت کلام الہی کی تلاوت میں مشغول رہتا ہوں اور میرا سچا دین اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے کہ چوری کرنا انتہائی برا عمل ہے، اس لیے جو بھی مجھے بے گناہ قتل کرے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کی اس بات پر سردار نے جلاد کو تلوار سے احمد کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ جلاد اس نیت سے آگے بڑھا کہ وہ احمد کی گردن کاٹ کر الگ کر دے، مگر اس کے قدموں نے ساتھ نہیں دیا اور اچانک جلاد زمین پر اوندھے منہ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ تمام ہندو یہ دیکھ کر کانپنے لگے۔ جب جلاد کو قریب جا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا اس کے دل کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، یعنی وہ مر چکا ہے۔
اس پر احمد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے پورے گاؤں سے کہا کہ دیکھو میرا رب ہی سچا ہے اور دین اسلام اس کا سچا دین ہے، تم بھی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لو۔ سبحان اللہ۔ آج یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی تسلیم کرتے ہیں دوستو کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس کی ہر سورہ، ہر آیت معجزہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ ناظرین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت سے لے کر آج تک کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ایسی نہیں بتائی جا سکتی جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود نہ ہوں۔ یاد رکھیے، آج 10 سال کا بچہ جسے اپنی مادری زبان میں ایک چھوٹا سا رسالہ یاد کرانا دشوار ہوتا ہے، وہ بچہ اجنبی زبان یعنی عربی کی ایک مشکل کتاب کس طرح یاد کر کے فر سنا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں یا نماز تراویح میں کسی قاری عالم یا حافظ سے قرآن پاک کے کسی بھی سپارے کی کوئی آیت بھول جائے یا چھوٹ جائے تو فوراً حافظ بچہ بولتا ہے اور اس کے بتانے کی وجہ سے ہی قاری آگے چل سکتا ہے۔ یہ بھی اس کلام پاک کو ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی کتاب اگر انسان ایک مرتبہ پڑھ لے تو دوسری دفعہ پڑھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، لیکن دوستو قرآن پاک رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے ہر بار نیا سرور و جذبہ پیدا ہوتا ہے اور خلق کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ اس کلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کلام پاک اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ قرب قیامت کے نزدیک اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اٹھا لے گا اور قرآن پاک کے اوراق سے سیاہ حروف اٹھا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے اسرافیل، اب اس دنیا میں میرا کلام یعنی قرآن پاک نہیں رہا اور اس کے پڑھنے والے بھی نہیں رہے اور پڑھانے والے بھی نہیں رہے، اب تو سور پھونک دے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوستو، جو لوگ بھی اس قرآن پاک سے جڑے، اللہ پاک نے انہیں پستیوں سے اٹھایا اور بلندیوں پر لے گیا، اور جو لوگ اس قرآن پاک سے کٹ گئے، اللہ پاک نے انہیں بلندیوں سے پستیوں میں پھینک دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔